يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو عزیزو، سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے والی قوموں میں سے ایک قوم جو اللہ کے عذاب کی حقدار بنی، اس کے عذاب کے حقدار بننے کا سبب بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں اللہ کے عذاب میں آ گئی، اللہ کی پکڑ میں کیوں آئی. اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم انبیاء کرام میں سے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو دین کا ہر حصہ، ہر پہلو اچھے طریقے سے سمجھایا، لیکن لوگ عجیب قسم کے تماشے بنا رہے تھے دینی تعلیمات کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات کیے، بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر. انبیاء کرام بھی ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں سے آئے، اور حکومتیں بھی بنی اسرائیل کو پہلے والی قوموں کے اندر ملتی رہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے ناقدرے، بڑے بے قدرے نکلے کہ جو بھی اللہ کا حکم آتا تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اپنا راستہ، اپنا طریقہ بنا دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. کہنے لگے کہ نہیں، وہاں تو جبار اور سرکش قسم کے لوگ ہیں، ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں، جائیں گے تو مارے جائیں گے. نہ مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جہاد کرو. کہتے ہیں کہ اذهب ربک فقاتلا، تو جا، تیرا رب جائے، جا کر کے جہاد کرے، ہم تو نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر خاص قسم کے کھانا خوراک آسمان سے نازل فرمایا. وادی تیہ کے اندر در بدر سرگرداں پریشانی کے اندر رل رہے تھے.
اس عالم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، لاٹھی پتھر کو مارو، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 قبیلے تھے اور 12 چشمے پانی کے پتھر سے نکل پڑے۔ اے اللہ بھوک لگتی ہے، اس کے لیے کوئی انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انزلنا علیکم المن والسلویٰ، آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا جس کے اندر میٹھی چیزیں بھی اور نمکین چہری چیزیں بھی نازل فرمائیں۔ اتنا بڑا اللہ کا انعام اسی بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر۔ لیکن یہ ظالم کہتے ہیں کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں تو پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، سبزیاں چاہیے، دال چاہیے۔ ایک ہی کھانے پر کھا کھا کر کے دل اکتا گئے، ایسے بدتمیز قسم کے لوگ۔ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اللہ کے نبی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، نہیں، یا موسیٰ۔ موسیٰ ہمیں ایک کھانے پر گزارا نہیں ہوتا۔ تو اتنے قسم کے یعنی بے قدریاں کرتے تھے ظالم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس بات ان کا تذکرہ فرمایا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، ایک اسرا ایک ایل۔ ایل سریانی زبان کے اندر اللہ کو بولتے ہیں اور اسرا عبد کو بولتے ہیں، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اے عبداللہ کی اولاد، اے اللہ کے بندے کی اولاد، تمہارے اوپر میں نے یہ نعمتیں کی، تمہارے اوپر میں نے یہ حکم نازل کیا۔ لیکن سرکش ایسے کہ ہر طرح سے اللہ کے نبی کے دشمنی میں۔ حضرت طالوت کے زمانے میں ان کو حکم دیا گیا کہ پانی نہ پینا، بس اگر زیادہ ہی پیاس ہے تو 1-2 چلو پی لو، بس زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ ان ظالموں نے پیٹ بھر کر کے پیا اور پھر بھاگنے لگے کہ ہمارے اندر سستی ہے، چل نہیں سکتے، سامنے والے یہ جالوت بڑا خطرناک ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہر چیز کے اندر دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف۔ تو اس کا سزا کیا ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ جالوت نے ان کے اوپر ظلم کیا، اسی طرح سے دنیا کے اندر یہ رسوا ہوتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظالموں نے تہمتیں لگائیں، ان کی بد دعاؤں کے حقدار بنے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بد دعائیں دی، لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر لعنت کی۔ آج تک دیکھو دنیا کے اندر یہود نام ہی ایک گندا، برے لوگ۔ یہودی کسی کو اگر بول دو تو کوئی یہودی لگتا ہے، کوئی انسان شریف آدمی یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو یہ ذلت و رسوائی کیوں؟ وہ چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگ کر کے بڑی چیزوں کو چھوڑنے کے چکر میں ہو؟ بڑی چیزیں، بڑا انعام، بڑا فضل وہ آپ سے رہ جائے اور چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ کون سی تمہاری عقل مندی ہے؟ من اور سلوہ مفت میں بغیر محنت کے آسمان سے اتر رہا ہے،
بولتے ہیں نہیں ہمیں تو سبزی چاہیے، ہمیں تو پیاز اور دال چاہیے، ہمیں تو کھیرا اور ککڑی چاہیے۔ اس طرح کی گھٹیا سوچ۔ اور اسی طریقے سے پھر وہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں اللہ کے فضل و کرم سے مفت کا پانی اسی چشمے سے نکل رہا ہے، پتھر سے نکل رہا ہے چشمے کی طرح، لیکن بولتے ہیں نہیں ہمارا یہاں گزارا نہیں ہوتا، ہمیں کسی اور آبادی میں لے جاؤ، یہاں ہم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو روشنی کا انتظام کیا، باقاعدہ قدرتی پلر آ جاتے تھے پوری روشن، جتنی مقدار میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں روشنی ہوتی تھی قدرتی طور پر۔ دن ہوا وہ پلر خود بخود بجھ جاتے، پلر ہے ہی نہیں، ختم۔ تپش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے بادل آ جاتے ہیں، اتنا انعام، لیکن بولتے ہیں یہاں ہمیں مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی تورات کو لے لو، بولتے ہیں نہیں ہم پہلے جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم تورات کو نہیں مانتے، ہم موسیٰ کو نہیں مانتے۔ جس اللہ نے تمہیں اسی فرعون سے نجات دی، فرعون مظالم سے نجات دی، غلامی سے آزادی عطا فرمائی، ابھی اسی کا حکم مان کر کے چلو، کہتے ہیں نہیں وہ تو پتہ نہیں کون ہے، رب کہاں ہے، اللہ ہے نہیں ہے، ہم تو اس گائے کی عبادت کریں گے۔ اپنے ہاتھ کا سامری نے ایک بچڑا بنایا اور مٹی اور اس طرح سے پتھر شتر ملا کر کے اور پورا ایک بوتا بنا کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، بولتے ہیں ابھی اس کو سجدہ کرو، یہ ہے ہمارا خدا، خدا ہمارے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور موسیٰ طور سینا پہاڑ پر اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے۔ ایسے خبیث قسم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ادنا کے پیچھے لگے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس خرابی کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت و مسکنت و رسوائی اور تباہی اور بربادی ان کے اوپر مسلط کی گئی، کیا وہ خرابیاں ہماری قوم میں تو نہیں ہیں؟ تھوڑا سا آدمی تنہائی کے اندر اکیلے بیٹھ کر کے سوچے تو صحیح کہ ہمارے اندر تو یہ خرابیاں نہیں ہیں کہ ہم بڑی چیز کو چھوڑ کر کے اور چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طرف اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہماری جان کا بھی مالک، ہمارے رزق روزی کا بھی مالک، اور ہمارے سانس کا بھی مالک۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ کسی قبر کو تو نہیں پوج رہے، اسی اللہ رب العالمین کے سجدے کو چھوڑ کر کے کسی مزار کو تو سجدہ نہیں کر رہے، اسی اللہ کو چھوڑ کر کے آج کے لوگ کسی بتوں کو تو نہیں سجدہ کر رہے، عبادت گاہ بنا رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو جیسے وہ لوگ عذاب کے حقدار تھے ایسے یہ لوگ بھی عذاب کے حقدار ہوں گے۔ بڑے اللہ کو چھوڑ کر کے، رب العالمین کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنا، یہ ہے بڑی چیز کو چھوڑ کر کے چھوٹی کے پیچھے لگنا۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے اگر کہیں جانے کے لیے مفت کی سواری آپ کو مل رہی ہے، سائیکل بھی مل رہی ہے اور کار بھی مل رہی ہے، کوئی بھی بندہ کتنا بھی بے عقل ہو لیکن کار کو چھوڑ کر اس گاڑی میں سائیکل پر بیٹھے گا نہیں، کیوں؟ بڑی چاہیے۔ تو جب دنیا کی چیزوں میں تمہارا دماغ کام کرتا ہے تو پھر دین میں کیوں نہیں کرتا؟ ایک طرف رب العالمین کا کلام ہے قرآن، ایک طرف اخباریں اور ڈائجسٹ اور اس طرح کی قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں۔ آج ہمیں اخبار پڑھنے کا جذبہ ہے، قصے کہانیاں پڑھنے کا جذبہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھنے کا جذبہ نہ ہو، تو یہ بڑی کو چھوڑ کر کے چھوٹی کے پیچھے نہیں لگے۔ وہاں وہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، وہ قرآن جس کے سچ ہونے کا ہر دشمن بھی مانتا ہے کہ یہ سچا ہے، ایک بھی کوئی جھوٹی خبر نہیں ہوگی۔
دوسری طرف آپ جو کچھ کہانیاں پڑھتے اس کے اندر ذرا بھی پتہ نہیں ہے کہ سچی ہیں یا نہیں ہے. ایک طرف وہ قرآن ہے، پڑھنا نہیں آتا، صرف دیکھا، دیکھنے پر بھی ثواب ملے گا، کھولا کھولنے کے لیے ثواب ملے گا، خرید کر لائے خریدنے میں آپ کو ثواب ملے گا. اگر پڑھنا شروع کرو تو آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی، آنکھوں سے دیکھنے کا ثواب بھی، اپنے کانوں میں آواز جاری ہے سننے کا ثواب بھی. ایسی عمدہ چیز کو چھوڑ کر کے اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑھنا، یہ اعلیٰ کو چھوڑ کر کے اور ادنا کے پیچھے نہیں لگنا، یہی سننے کی بات ہے. ایک طرف یہ ہے کہ قرآن سنا جائے یا حدیث مبارکہ سنی جائے یا دین کی باتیں، دین کے احکامات اور مسائل سنے جائیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ساز اور گانا اور باجا اور شعر و شاعری یہ چیزیں سنی جائیں. آپ اندازہ کرو کہ قرآن کے سننے میں کتنا بڑا مزہ، کتنا فائدہ. قرآن ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر روزانہ آپ پڑھتے رہو، کبھی بھی آپ کا دل اکتائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں نا، جن کے متعلق علماء نے لکھا ہے پوری زندگی آپ جتنا بھی ان کو دیکھتے رہو، ان کو استعمال کرتے رہو، لیکن دل اکتا جائے ایسا نہیں ہوگا. یہ قرآن انہی میں سے ہے. کعبۃ اللہ ہے، جتنا دیکھو مزہ آئے گا، دل بھرے گا نہیں. پانی ہے، پیتے رہو صبح شام، زندگی بھر پیتے رہو، کبھی بھی یہ دل بھرے گا نہیں یار ابھی پانی سے دل کھٹا ہو گیا ہے، نہیں. تو اللہ رب العالمین کا ایک طرف سے قرآن ہے، سننا ثواب ہی ثواب، بھلے سمجھ میں نہیں آتا صرف الفاظ سنتے جاؤ تو بھی ثواب، اور دوسری طرف قصے کہانیاں سنتے رہو، ثواب تو کم از کم نہیں ہوگا. گناہ اگر سچی کہانیاں ہیں تو گناہ نہیں ہوگا لیکن ثواب پھر بھی نہیں. لیکن اگر قرآن اور کوئی حدیث مبارکہ سنو، کوئی دینی مسائل، دینی واقعات، دینی باتیں سنو تو سننے کا بھی ثواب. جو گانے سن رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے، کان اس کی طرف متوجہ ہیں. جو قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، علماء کے بزرگوں کے بیان سن رہے ہیں، پیغمبر کریم کی سیرت سن رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کانوں کو مصروف رکھا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ وہ گناہگار ہو رہا ہے، وہ لعنت کا حقدار ہو رہا ہے، ساز گانے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس طرف سے یہ رحمتوں کا حقدار ہو رہا ہے. ابھی اگر کوئی بندہ دونوں چیزیں میسر ہونے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کے، بڑی چیز کو چھوڑ کر کے، قیمتی چیز کو چھوڑ کر کے اور ان گھٹیا چیزوں کے پیچھے پڑے جو تمہارا دماغ بھی خراب کریں گے، تمہاری سوچ بھی خراب کریں گے اور تمہارے دل کا سکون بھی ختم ہو جائے گا، پھر بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، آدمی اللہ کے عذاب کا حقدار بنتا ہے. اسی طریقے سے آدمی دنیا کی اور چیزوں میں دیکھے، حلال کھاؤ برکت ہی برکت ہے، حرام کھاؤ ٹینشن ہی ٹینشن. حلال لوگ بھی کما رہے ہیں ہر زمانے میں، الحمدللہ حلال لوگ کمانے والے ہوتے ہیں، حرام لوگ بھی ہر زمانے میں کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی ایک بندہ چوری کا، ڈاکے کا، دھوکے کا، 2 نمبری کا، رشوت کا، ٹھگی کا کوئی کام کرتا ہے. 2 دکاندار ہیں بالکل ساتھ ہی، ایک دھوکے کا کام کرتا ہے اور ایک ٹھیک کام کرتا ہے. یہاں کھڈے میں ہی 2 میڈیکل اسٹور ہیں اور دونوں بالکل قریب ہیں. ایک کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بڑا دیانتدار، امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، اور دوسرا دھوکے باز ہے، بھی دونوں ساتھ. اور جو دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے اس وقت میں ہر وقت میں رش لگا ہوتا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ سکے. وہاں کے لوگ ہر وقت بس یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہ گراہک آ گیا، اور ساتھی والا ہے وہ بالکل خاموش کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک بھی گاہک اس کے پاس نہیں آ رہا. ابھی آپ اندازہ کریں کہ کاروبار دونوں نے کھولا ہے، ایک حلال کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے برکت ہی برکت، سکون. ایک حرام کا کام کر رہا ہے
تو اس کے لیے ٹینشن، کوئی گراہک آ ہی نہیں رہا. تو ابھی آمدنی تو دونوں کی ہو بھی جائے، لیکن ایک طرف حلال کی وجہ سے برکت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. حلال کے اندر برکت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر کے اندر سکون رہے گا، نفرتیں نہیں آئیں گی، دشمنیاں نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی. دوسری طرف اگر حرام کا پیسہ آ گیا، آپ نے 500 روپیہ کسی کے 2 نمبری کے ساتھ ٹھگی کے ساتھ لے لیے، تو اسی دن دوسرے دن وہ 500 نہیں 5000 نکل جائیں گے. ارے یار یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی الگ سے ہوگی، دل کا سکون چھن جائے گا وہ الگ سے، کیونکہ آپ نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے، حلال چیز کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رضا والی چیز کو چھوڑ کر کے گندی چیزوں کے پیچھے لگے. اللہ تعالیٰ نے حلال بیوی عطا کی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب، اس کے ساتھ مسکرا کر کے باتیں کرنا بھی ثواب، اس کے لیے کما کر کے خرچہ لانا یہ بھی ثواب، اس کی طرف صرف محبت سے دیکھنا بھی ثواب، اپنے حقوق ادا کرنا بھی ثواب. لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ نہ آئے جتنا کسی اجنبی کو دیکھنے میں مزہ آئے، تو یہ اعلیٰ کو چھوڑ کر کے، ثواب کو چھوڑ کر کے گناہ کے پیچھے لگنا یہ تباہی نہیں ہے؟ اگر ہمارے دل دماغ کے اندر ہر وقت اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی کام کر رہے اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھو، اللہ ناراض ہوگا، اللہ خوش ہوگا، یہ کام کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا. اگر میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا ساتھ، ان کے سامنے اگر اللہ کا نام لیا نا تو اللہ ابھی جبرائیل کے سامنے، فرشتوں کے سامنے میرا نام لے گا. اسی طریقے سے ایک بندے کے دماغ میں یہ ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا تذکرہ کروں، اللہ کا نام لوں. دوسرے بندے کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ فلاں میں اپنے عشق بازی کی بات کروں، یا دنیا کی کہ میں اپنے کاروبار کی بات کروں. بھلے جائز کام ہے، کاروبار ہے، حلال کا ہے، بھلے کرو. تو ابھی تھوڑا سا فرق تو دیکھو نا. اگر اسی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو یہ ہے اعلیٰ چیز، بڑی چیز. اس کی جگہ پر اگر دنیا کی کسی محبت کا نام لیا، تذکرہ کیا، تو یہ ہوئی چھوٹی چیز. اگر کوئی بندہ بڑی چیز کو چھوڑ کر کے چھوٹی چیز کے پیچھے لگے، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ دنیا کے پیچھے ضرورت کے مطابق بھلے لگو، منع نہیں ہے، لیکن اسی دنیا کی وجہ سے اللہ کو چھوڑو نہیں. جہاں کہیں بھی 2 چیزیں سامنے آئے تو بڑی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جیسے دنیا میں کرتے ہو. دنیا کی چیزوں کے اندر اگر ایک طرف سے کوئی چیز بیچ رہے ہو، ایک بندہ آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہے، دوسرا 11 دے رہا ہے، تو 10 والے کو کون دے گا؟ بولے گا زیادہ پیسے میں لے لوں نا. تو جو ٹائم خرچ کرتے ہو نا، اس کے اندر بھی یہی سوچا کرو. آپ کے دوستوں کی کچہری بھی لگی ہوئی ہے اور اذان بھی ہو گئی ہے. ابھی کچہری میں بیٹھنے میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، تھوڑا سوچو. مسجد میں آنے میں، نماز میں پر آنے میں آپ کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، سوچ لو. تو آپ کو تھوڑا سا اگر دماغ سے کام لوگے نا، آپ کی عقل آپ کو بولے گی اس میں زیادہ فائدہ، یہاں جاؤ. کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں چل رہی ہے نا، تھوڑا سا اپنے دماغ سے سوچو، ثواب کی باتیں چل رہی ہیں یا گناہ کی؟ اگر گناہ کی ہیں تو میں اسی گناہ کی باتوں کو تبدیل کر کے ثواب کی باتیں، نیکی کی باتیں لا سکتا ہوں یا نہیں؟ باتیں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہوں تو کر لو، نہیں تو پھر سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ. کم از کم آپ ان کے گناہوں میں شریک تو نہیں ہوگے. اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر اگر تھوڑا سا سوچو گے نا تو بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن اگر دین، قرآن پاک کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر لوگ قرآن پاک کو پڑھنے کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو قرآن پاک ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. کیونکہ قرآن اور دین کسی کا محتاج نہیں ہے.
ہم دین کے محتاج ہیں. اگر قرآن پاک و دین کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے تو محبت بھی ہوگی, برکت بھی آئے گی, دل کو سکون بھی ملے گا. لیکن اگر ہم نے دین کو چھوڑا, دین آہستہ آہستہ دور چلا جائے گا. اگر دور چلا گیا نا, پھر اتنا دور چلا جاتا ہے جیسے آج کل ہمارا چیف جسٹس ہے, مندر بنانے کے لیے بولتا ہے کہ میں اپنی نگرانی میں بناؤں گا کیونکہ اس کے اندر بتوں کی عبادت ہوگی غیر اللہ کی. اللہ کے گھر کے لیے بولتا ہے کہ اس کو گرا دو. یہ کیوں؟ اسی بے دینی کی وجہ سے, دین سے دشمنی کی وجہ سے, دین سے دور ہونے کی وجہ سے. افسوس ہوتا ہے, حد ہوتی ہے نا. اسلام کے نام پر ملک بنا ہے اور اس کے اندر اسلامی تعلیمات پر پابندی اور بت خانوں پر پابندی نہیں ہے. سرکاری خرچے پر, اسی حکومت نے سرکاری خرچے پر مندر بنائے ہیں, بت خانے بنائے ہیں, اور کئی سارے اللہ کے گھر گرائے ہیں ظالموں نے. پھر جب عوام سامنے آئی تو پھر وہ رکے ہیں, ورنہ بولتے ہیں گرا دو, اور بولتے ہیں قبضے کی جگہ ہے. قبضے کی نہیں ہے, سرکاری باقاعدہ وہ NOC لیا ہوا ہے, پورا کاغذات ہیں سرکاری. جب اگر اللہ نہ کرے یہ مسجد گر جاتی ہے نا, پھر ساری مسجدیں گریں گی, کیونکہ ہر مسجد والوں کے پاس تو سارے کاغذات ہوتے ہی نہیں ہو. تو پاکستان بننے سے پہلے کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, پھر ان سب کو گرائیں گے. یہ تو بھائی اس کی کاغذات نہیں ہے, یہ پہلا کیس ہے. اس وجہ سے علماء عوام سارے میدان میں آئے ہیں, ہمیں پہلے ختم کرو پھر اس کو گرانا. اور خود کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر اگر حکومت دوسری جگہ دے دے تو پھر اس کو گرانا, اور دوسری جگہ بھلے دے دے. ابھی تھوڑا سا آدمی سوچے اپنے دماغ سے, حکومت جو دوسری جگہ دے گی وہ بھی تو سرکاری ہے. اگر یہ سرکاری اس کو گرانا لازم ہے, دوسری سرکاری پر گراؤ تو پھر یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اگر وہی حکومت اسکول کے لیے پلاٹ دے سکتی ہے, اگر کالج کے لیے پلاٹ دے سکتی ہے, روڈ کے لیے دے سکتی ہے, یہ ہمارے یہ پیپلز گراؤنڈ پر, عوامی گراؤنڈ پر قبضہ ہے, یہ نہیں چھڑا کر دے رہے, تو جب اور سب کاموں کے لیے سرکاری پلاٹ چل سکتی ہے تو اللہ کے گھر کے لیے نہیں چل سکتی. یہ صرف دشمنی ہے اسلام کے ساتھ, قرآن کے ساتھ. کہ نماز کیوں ہوتی ہے اسی طارق روڈ جیسے امیر لوگوں کے علاقے میں, وہاں تو صرف بے حیائی ہونی چاہیے نا. تو یہ اصل سبب کیا ہے؟ یہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے دل کے اوپر ایسا مہر لگ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ حلال کیا, حرام کیا, اچھا کیا, برا کیا. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھو, اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑے رکھو. دنیا جو مقدر میں ہوگی وہ ملے گی, لیکن آخرت محنت کے بغیر نہیں ملتی. اگر دنیا کے اندر محنت نہیں کی اور جنت میں چلے جاؤ, ایسا نہیں ہوگا. محنت نہ کرو تو بھی روزی ملے گی. یہ جون جولائی کے اندر روزی کا سسٹم نہیں ہوتا, ہمارا کاروبار بند ہوتا ہے, کوئی بھوکا مرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو روزی لکھی ہے وہ مل کر رہتی ہے. جب کتوں کو روزی ملتی ہے, کیڑوں کو روزی ملتی ہے, انسان کو نہیں ملے گی. اپنے اولاد کو دین کے ساتھ جوڑے رکھو, جتنی زندگی ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ کھلائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, دین کے دشمنوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے اولاد کو, اپنے گھر کو دینی ماحول میں جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہماری ویڈیو کو, سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.